الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين اللنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما النور على النور في تقياي الديجور الإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة سيدنا وإمامنا حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات محمد خداوند متعال ہم سب سے سزاداری کو ان مجلسوں کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ یہ مجلسیں یہ غم یہ سینہ زنی یہ آنسو ہم سب کی نجات و بخشش کا ذریعہ قرار پائیں. اس دنیا میں ان معصومین کی زیارت و آخرت میں ان کی شفاعت نصیب ہو. ہمارے زمانے کے امام کو اللہ ہم سب سے راضی فرمائے, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اپنی سلامتی کے لیے اور حضرت کی سلامتی کے لیے اور امام کے ظہور کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد وعلیہ. درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید کرار حیدر ابن سید ارشاد حسین, مرحومہ کنیز زہرا بنت وسیع حیدر, مرحوم سید حسین حیدر ابن کرار حیدر, مرحومہ ریتا زیدی بنت مسعود زیدی, مرحومہ شمیم فاطمہ بنت علی رضوی, مرحومہ سیدہ خاتون بنت سید الحسن نقوی اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما. قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا, یہ سورہ مبارکہ انبیاء کی 72-73ویں آیت, جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے تو وہ ہمارے حکم سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں اور ہمارے ہی حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں. وجعلناہم, اور ہم نے انہی کی طرف
اچھے کام بجا لانے کی وحی کی، نماز قائم کرنے کی وحی کی، زکوٰۃ دینے کی وحی کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ تو ہمارے شروع سے عبادت گزار بندے تھے۔ عزیزان گرامی، امامت دین کی ضرورت کے عنوان سے آج ہماری تیسری مجلس ہے۔ کل تو بہرحال چھوٹے شہزادے کے تعلق سے بات کا رخ مڑ گیا تھا، لیکن آج اور کل 2 دن ہمارے پاس ہے، اور کوشش کروں گا کہ اس میں جہاں تک ہو سکے اس عنوان کے تحت کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے جا سکے، کہ جبکہ عنوان تو ایسا ہے کہ اس میں دن کم پڑ سکتا ہے، لیکن کما حقہ کوئی اس پر روشنی نہیں ڈال سکتا۔ اتنا وسیع و عریض عنوان ہے امامت کا کہ جس پر انسان برسہ برس بولتا رہے تو مطالب کی کمی نہیں ہے۔ بولنے والوں کے اندر ہمت ہونی چاہیے، مطالعہ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ یاد رکھیں، دین اسلام جس کے لیے ہم نے عرض کیا اور آج بھی عرض کر رہے ہیں کہ اس دین اسلام کو اماموں کی ضرورت ہے۔ دین اسلام اور اللہ کا نظام اور دنیا کا نظام جو ہے عزیزان گرامی، تھوڑا سا غور کریں، الہی سسٹم اور دنیاوی سسٹم میں بنیادی فرق ہے کہ دنیا کے سسٹم میں مطالبہ پہلے ہے، عطا بعد میں ہے۔ دنیاوی نظام میں انسان پہلے مطالبہ کرتا ہے، بعد میں اس کو دیا جاتا ہے، لیکن الہی سسٹم میں عطا پہلے ہے، مطالبہ بعد میں ہے۔ اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ ابھی بچہ اس دنیا میں قدم بھی نہیں رکھتا، اس کے آنے سے پہلے اس کی غذا کا انتظام اللہ اس کے ماں کے سینے میں کر دیتا ہے۔ یعنی ابھی اس دنیا میں آیا نہیں کہ اس کو غذا کی ضرورت ہو، لیکن اس کے آنے سے پہلے اللہ اس کی غذا کا انتظام پہلے سے کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے یہاں عطا پہلے ہے، طلب بعد میں ہے۔ دنیا میں طلب پہلے ہے، عطا بعد میں ہے۔ تو اسی طریقے سے ابھی کائنات بنی نہیں اور لوگ پیدا نہیں ہوئے، ہدایت لینے والے نہیں ہیں، مگر ہادی کا انتظام اللہ پہلے کر دیا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم تو تھے ہدایت لینے کے لیے، لیکن تیری طرف سے کوئی ہادی تھا ہی نہیں جو ہدایت دیتا۔ لہذا اللہ نے ہادی کا انتظام پہلے کیا ہے، ہدایت لینے والے بعد میں بھیجے ہیں۔ تو اللہ نے، اور دوسری جگہ قرآن مجید میں اللہ نے صاف اعلان کیا کہ ہدایت کی ذمہ داری میری ہے، ہادی ہم بنائیں گے، تمہیں خالق سے ہدایت لینا ہے، تمہیں ہادی بنانے کا حق نہیں ہے، رہبر بنانے کا حق نہیں ہے، تمہیں صرف اس کے پیچھے چلنا ہے۔ لہذا اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے دنیا میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے واسطے، اور ان نبیوں کا سلسلہ جب آخری نبی پر ختم ہو گیا تو اللہ نے لوگوں کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا۔ لہذا یہیں سے امامت کا آغاز ہوا ہے۔ چنانچہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی۔ اولی الامر سے مراد ہمارے عقیدے کے بنیاد پر وہ ائمہ معصومین کہ جن کو خدا بند عالم نے عصمت کا لباس پہنا کر کے اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ لہذا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی مشہور روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے سرکار ختمی مرتبہ سے سوال کیا، یا رسول اللہ
آپ کی اطاعت کا حکم ملا تو سمجھ میں تو آ گیا، اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا وہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ یہ اولی الامر کون ہیں جن کی اطاعت کا خدا مطالبہ کر رہا ہے؟ ان کی تفسیر فرمائیے، یہ کون ہیں؟ یہ اولی الامر سے مراد کون ہیں؟ تو اس وقت سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا، یہ روایت دونوں فرقوں میں باقاعدہ تواتر کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت فرمایا، ہم خلفائی و اوصیائی یا جابر، یہ میرے 12 خلیفہ ہیں، 12 جانشین ہیں، 12 وصی ہیں، کلہم من قریش، یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، جن کا پہلے علی ابن ابی طالب، ان کے بعد ان کے فرزند امام حسن، ان کے بعد ان کے بھائی امام حسین، ان کے بعد علی ابن الحسین، ان کے بعد محمد ابن علی الباقر۔ جب یہاں تک پیغمبر پہنچے تو فرمایا، جابر تم اس 5ویں جانشین کو میرے دیکھو گے، اس کی زیارت کرو گے، اور جب اس کی زیارت کرنا اور اس سے ملاقات کرنا تو جابر اسے میرا سلام عرض کرنا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہوئے پیغمبر اسلام پہنچے آخری امام حجت خدا مہدی دورہ کی خدمت میں، فرمایا یہ آخری امام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں اماموں کی باقاعدہ فہرست رسول اللہ نے نام بنام بتائی ہے، ولدیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ یہ اولی الامر یعنی ہمارے 12 جانشین، 12 رہبر، 12 خلیفہ ہوں گے، ہمارے جانشین ہوں گے۔ ان کی طرف اشارہ ہے جابر، یہ ہیں امام، یعنی ہمارے بعد کسی اور کی طرف نہ جانا، انہی کے دروازے پہ آنا۔ دین چاہیے تو ان کے دروازے پہ آنا، دنیا چاہیے تو ان کے دروازے پہ آؤ، جو چاہتے ہو وہ سب ان کے ہاں ملے گا، لیکن اگر ان کا دامن چھوڑا تو خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق بنو گے۔ لہذا عزیزان گرامی، وہ دین جو اللہ نبیوں کے ذریعے ہمیں آئے پاس بھیجا ہے، اس کو اماموں کی ضرورت ہے تاکہ اس دین کو بچا سکیں۔ تو امام اللہ معین کرے گا۔ جس طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کا انتخاب، نبی کا تقرر، نبی کا تعین خدا کے ہاتھ میں ہے، اسی طریقے سے امام کا انتخاب و تعین و تقرر بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہمیں نبی بنانے کا اختیار نہیں ہے تو ان کا جانشین بنانے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ جس طرح نبوت الہی منصب اور عہدہ ہے، اسی طریقے سے یہ امامت بھی الہی منصب ہے، الہی عہدہ ہے۔ اور میں یہاں پر ایک بات اور آج کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امامت جو ہے وہ نبوت سے بڑا عہدہ ہے۔ توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ امامت جو ہے نبوت سے اونچا عہدہ ہے، سب سے آخری عہدہ ہے امامت کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو خداوند عالم نے امتحان لیا ہے اور وہ سارے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، قرآن کی آیت کیا کہہ رہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا اور ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے تو اعلان کیا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یعنی سب سے آخر میں امامت کا منصب جناب ابراہیم کو خدا عطا کر رہا ہے۔ یہ آخری منصب ہے جو ابراہیم کو دیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، فوراً جناب ابراہیم نے سوال کیا ومن ذریتی، پروردگار یہ امامت کا منصب میری ذریت میں بھی رہے گا؟ میں کہوں گا یا نبی اللہ، اللہ نے اس سے پہلے 3 عہدے آپ کو دیے، خلیل بنایا تب تو ذریت کا سوال نہ کیا، نبی بنایا تو ذریت کا سوال نہ کیا، رسول بنایا تو ذریت کا سوال نہ کیا، یعنی خلت و نبوت و رسالت کا منصب ملا تو ذریت یاد نہ آئی، یا اچانک امامت ملتے ہی ذریت کا خیال کیوں آیا؟
بے غور کا مقام ہے کہ جب نبوت ملی تو آپ نے ذریت کا سوال نہیں کیا، خلت ملی تو ذریت کا سوال نہیں کیا، رسالت ملی تو ذریت کا سوال نہ کیا، اچانک امامت کا منصب ملتے ہی ومن ذریتی آپ نے اپنی ذریت کا سوال کیا۔ یا نبی اللہ وجہ کیا ہے؟ شاید جناب ابراہیم کی آواز ہے، نادان تجھے کیا معلوم؟ خلت و رسالت و نبوت یہ منصب ہے جو ختم ہونے والا منصب ہے، ایک امامت ہے جو باقی رہنے والا منصب ہے۔ میں اس عہدے کا مطالبہ کیوں کروں ذریت کے لیے جو ختم ہو جائے؟ لہذا مطالبہ ایسے منصب کا کر رہا ہوں جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ لہذا جناب ابراہیم نے ذریت کا سوال کیا ہے، اس لیے یہ منصب وہ ہے کہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا، صرف امامت ایک ایسا منصب ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے۔ لہذا جناب ابراہیم نے سوال کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ نے بھی جواب دیا ہے کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ منصب امامت، یہ عہدہ امامت جو ہے یہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام کون ہوگا؟ امام وہ ہوگا جس کے دامن پہ ذرہ برابر ظلم کا دھبا نہ ہو، ظلم کا دھبا نہ ہو۔ لہذا ہمارے یہاں اماموں کی کچھ حدود و شرائط بیان کیے گئے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے، معصوم، اور وہ معصوم من المہد الی اللحد، ولادت سے لے کر کے شہادت تک، یعنی اس وقت سے لے کر کے جب اس دنیا میں قدم رکھا اور آنکھ کھولی اور زندگی کے آخری لمحے تک امام کے یہاں نہ کوئی گناہ، نہ کوئی بھول، نہ کوئی چوک، کیا تصور بھی نہ ہو تو اسے معصوم کہتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے امام کے لیے کہ امام معصوم ہونا چاہیے۔ کیوں معصوم ہونا چاہیے امام کو؟ اگر امام معصوم نہیں ہوگا تو اس کی بات پر بھروسہ نہیں ہوگا، اگر معصوم نہیں ہوگا تو غیر معصوم یعنی گناہ کا امکان، جب گناہ کا امکان ہوگا تو اس کے کسی بھی قول و فعل پر بھروسہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہمارے ہاں پابندی ہے کہ امام جو ہو وہ معصوم ہو، تاکہ اللہ کے احکام کو اس کی مرضی کے مطابق بیان کرے اور دین جو ہے خطروں سے محفوظ رہے، خطروں سے محفوظ رہے۔ لہذا یہ لوگ، یہ عصمت کا عقیدہ جو ہے لوگوں کو کھلتا ہے کہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، یہ عصمت کا عقیدہ ان کو کھل رہا ہے کہ اپنے اماموں کو معصوم مان رہے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، آپ نہ مانیے، ہم کوئی ذمہ داری لے رہے ہیں، زبردستی تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس کو امام مانیں گے جو معصوم ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، جو دین پہنچا رہا، جو احکام ہمیں بتا رہا ہے، یہ وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے۔ اور آپ تو نبی کو بھی معصوم، اس کی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ آپ کے یہاں تو نبوت بھی داغدار ہے، اور آپ نے نبی کو بھی اسی لپیٹے میں لے لیا تاکہ ان کا جانشین جو بنے گا اس کے لیے راستہ کلیئر ہو جائے۔ جب نبی ہی معصوم نہیں ہوگا، جب نبی ہی معصوم نہیں ہوگا تو ان کا جانشین بھی چل جائے گا، سب چل جائے گا۔ تو پہلی شرط ہے کہ امام معصوم ہو۔ دوسری شرط ہے کہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں سے افضل ہو، من جمیع الجہات، ہر لحاظ سے
نبی کا جانشین وہ ہوگا جو اس زمانے میں اس تمام لوگوں سے افضل و بہتر ہو، علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، شجاعت کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے سب سے بہتر ہونا چاہیے نبی کا جانشین۔ یہی وجہ ہے ہم ہر آدمی کے پیچھے نہیں دوڑتے، ہم ایسے کو ڈھونڈتے ہیں جو مسلح پہ کھڑا ہو جائے تو اس سے بڑا کوئی عابد نہیں، تلوار لے کے میدان میں آ جائے تو اس سے بڑا کوئی مجاہد نہیں، دریائے سخاوت جوش میں آ جائے تو اونٹوں کی قطار دے دے اس سے بڑا کوئی سخی نہیں، اور مسند قضاوت پہ بیٹھ جائے تو اس سے بڑا کوئی قاضی نہیں ہے۔ تو ہر لحاظ سے وہ بہتر ہو، علم کے میدان میں اس سے بڑا کوئی عالم نہیں، لہذا ہم غیر نتھو خیرے کے دامن کے وابستہ نہیں ہیں، ہم اس کے دامن سے وابستہ ہیں جو منبر پہ آ کے کہتا سلونی سلونی، اور جس کا یہ دعویٰ ہے کہ واللہ لو سنیت لی الوسادہ فجلست علیہا لأحکمت بین اہل التورات بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم وبین اہل الزبور بزبورہم بین اہل الفرقان بفرقانہم۔ خدا کی قسم یہ علی بول رہے ہیں، خطیب منبر سلونی کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے اور مجھے اس پر فیصلے کے لیے بٹھایا جائے تو خدا کی قسم توریت والوں کا فیصلہ توریت سے کروں گا، انجیل والوں کا فیصلہ انجیل سے کروں گا، زبور والوں کا فیصلہ زبور سے کروں گا، قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ اس لیے کہ فرماتے ہیں خدا شاہد میں جانتا ہوں کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، کس کی شان میں نازل ہوئی۔ تو یہ ہے رسول کا جانشین۔ ہے کوئی تاریخ میں علی جیسا تو لاؤ پیش کرو، لے آؤ علی جیسا کوئی۔ تو رسول کا جانشین وہ ہوگا جو تمام لحاظ سے بہتر ہو۔ سخاوت کا یہ عالم کہ سائل نے آ کر کے سوال کیا علی بھوکا ہوں، مولا نے آواز دی ایک دم لشکر تیار ہے سفر پہ نکل رہے ہیں۔ سائل نے روٹی کا سوال کیا علی بھوکا ہوں، مولا نے آواز دی قمبر سائل کو روٹی دی جائے۔ قمبر نے کہا وہ روٹی تھیلے میں ہے، کہا پورا تھیلا دے دو، کہا مولا روٹی کا تھیلا اونٹ پر ہے، کہا اونٹ کے ساتھ دے دو۔ قمبر نے کہا مولا اونٹ اونٹوں کی قطار میں ہے، کہا پوری اونٹوں کی قطار دے دو۔ تاریخ کا بیان ہے مہار ناکا قمبر کے ہاتھ میں تھا، جیسے کہا پوری اونٹوں کی قطار دے دو، مہار چھوڑ کے کنارے آگے کہا لے جاؤ۔ فوراً مہار چھوڑ کے کھسک گئے کہا لے جاؤ۔ بعد میں کسی نے پوچھا قمبر تم نے مہار ناکا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں علی کے دریائے سخاوت موجیں لے رہا تھا، اگر میرے منہ سے نکل جاتا مہار ناکا میرے ہاتھ میں ہے تو شاید مولا اس سخاوت کے جوش میں کہتے تم بھی چلے جاؤ۔
کہ یہ ہے علی. ہم بلا وجہ تھوڑی علی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، کچھ کمالات ہیں. دیکھیں رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد حقدار کو حق سے محروم کر دیا اور اس کی جگہ پر آ کر کے خود بیٹھ گئے. یہودیوں کی جماعت آئی مدینہ، آنے ہی سوال کیا کہاں تمہارا نبی؟ لوگوں نے جواب دیا اب اس دنیا میں نہیں ہے. آنے والے یہودیوں کی جماعت نے کہا ان کا جانشین تو ہے. لوگوں نے کہا ہاں ہے جانشین، ہے جانشین ان کا. کہا ہم نے ہماری اپنی کتابوں میں یہی ہے کہ جن صفتوں کے مالک نبی تھے انہی صفتوں کے مالک ان کے جانشین کو ہونا چاہیے. جو صفتیں تمہارے نبی میں پائی جاتی تھی وہی صفتیں ان کے جانشین میں بھی پائی جانی چاہیے. کہاں ان کا جانشین؟ کہا لے چلو ملاقات کرواؤ ہماری. کچھ سوالات ہیں، اگر وہ ہمارے سوالات کے صحیح جواب دے دیں گے ہماری کتاب کے مطابق تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. فوراً لوگ لے کر کے آئے مسجد میں. نمازیوں سے مسجد چھلک رہی ہے. مجمع کو چیرتا ہوا وہ ممبر کے قریب آیا. عرش ممبر پہ کیا دیکھا؟ ایک بزرگ ریشہ دراز جلوہ افروز. نیچے سے اس نے کہا انت خلیفۃ رسول اللہ، کیا آپ ہی حضور کے جانشین ہیں رسول کے؟ فرمایا نعم، جی ہاں. کہا میرے پاس کچھ سوالات ہیں، اگر آپ ان سوالات کا ہماری کتاب کے مطابق جواب دیں گے تو یہی اسلام قبول کروں گا. انہوں نے فوراً کہا پوچھو جو دل چاہے. جھٹکے میں نکل گیا منہ سے، اس لیے کہ لفظ صرف علی کی زبان پہ زیب دیتا ہے. سب کی زبان سے یہ اچھا نہیں لگتا جو دل چاہے پوچھو. نکل تو گیا منہ سے پوچھو جو دل چاہے. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ اپنے خدا کے بارے میں بتاؤ، اس وقت ہے کہاں؟ تمہارا خدا ہے کہاں؟ جیسے ہی سوال کیا بغلے چھانکنے لگے. فرمایا ہوا فی السماء، وہ آسمان پہ ہے. علماء یہود نے ادھر ادھر دیکھا، کہا تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا تو ہر جگہ ہے. اگر تمہارے عقیدے کے مطابق خدا ہر جگہ ہے تو تمہارا جواب ہے کہ خدا آسمان پہ ہے، اور تم نے اپنے خدا کو محدود کر دیا. آسمان پہ ہے کا مطلب خدا زمین پر نہیں ہے. زمین خدا کے وجود سے خالی ہے. جب ان کو جواب میں الجھایا اور ان کو جواب نہ بنا تو فوراً کا یہودی ہے، مسجد نجس ہو گئی، نکالو باہر کرو ان کو. فرمان جاری ہوتے ہی لوگ ٹوٹ پڑے ان بیچاروں پر، مہمانوں پر. دیکھ دنادن شروع ہو گیا. بیچاروں کو مار کر کے مسجد کے دروازے کے باہر پھینکا. اب جب بیچارے جانے لگے تو اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، اسلام کا استہزاء کر رہے ہیں، رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں. جا رہے کا اچھا جب ان کا جانشین ایسا ہے تو ان کا رسول بھی ایسا ہی رہا ہوگا. اب ان کا جانشین ایسا ہے تو ان کا نبی بھی ایسا ہی رہا ہوگا. استہزاء اور مذاق اڑاتے ہوئے چلے جا رہے. اتنے میں سلمان دوڑتے ہوئے حلال مشکلات علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں آئے. دروازہ کھٹکھٹایا. علی نے پوچھا کون؟ کہا مولا فریاد کو پہنچ کے سلمان ہو. کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ علماء یہود آئے تھے، پیغمبر سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے. لوگوں نے کہا وہ نہیں ہیں. کہا ان کے جانشین سے ملاقات کرواؤ. کہا تو کیا ہوا؟ کہا لے کر کے آئے تھے، جانشین سے ملایا. کہا کچھ سوال کیا؟ کہا جواب ملا. کہا ایسا جواب ملا کہ اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے جا رہے ہیں. آپ بچائیے اسلام کو، فریاد ہے. علی نے فرمایا سلمان جب تک علی زندہ ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جاؤ ان علماء یہود کو بلا لاؤ ہمارے پاس. سلمان دوڑتے ان علماء یہود کے پاس آئے. کہا چلو ہمارے ساتھ. کہا کہاں چلیں؟ کہا تمہیں ایسی جگہ لے چلیں گے جہاں تمہیں سوال کا جواب مل جائے گا. ان لوگوں کا بھائی ایک جگہ جا چکا ہوں، اب دوسری جگہ جانے کی ہمت نہیں ہے.
اب کہیں اور نہیں جاؤں گا. کہا نہیں، واقعاً تم کو ایسی جگہ لے چلوں گا جہاں تمہیں صحیح جواب ملے گا. لے کر کے آئے علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں بیٹھے. مولا نے سوال کیا، بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے، کیا پوچھ رہے ہو؟ یہ لوگ تھوڑا سا تذبذب میں رہے کہ پوچھوں کہ نہ پوچھوں. ایک جگہ پوچھ کے حشر دیکھا، اب یہاں دوسری جگہ سوال کروں کیا ہونے والا ہے. تھوڑا سا کشمکش میں رہے. جب دیر ہوئی تو علی نے جواب دیا، فرمایا تم پوچھو گے یا تمہارا سوال بتاؤں؟ یہ ہوتا ہے امام، یہ ہے حقیقی جانشین جو دلوں کا راز جانے. کہنے لگے تم پوچھتے ہو یا تمہارا سوال دہراؤں؟ ان لوگوں نے کہا یا علی، ہو سکے تو آپ ہی ہمارا سوال دہرا دیجئے. فرمایا تمہارا سوال یہی کہ خدا ہے کہاں؟ کہا ہاں واقعاً یہی میرا سوال ہے. کہا تو سن، اللہ لفظ کہاں کا خالق ہے. یہ کہاں کا لفظ ہے یہ مخلوق ہے، خدا نے اس کو خلق کیا ہے. لفظ کہاں خدا کی مخلوق ہے، لہذا اس لفظ کو اللہ کے بارے میں جو لامحدود ہے استعمال نہیں کیا جا سکتا. خدا ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. دو تین سوالات اور کی اور وہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ واشہد انک وصی رسول اللہ وخلیفتہ. میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کے ولی اور رسول کے بلا فصل جانشین ہیں. یہ ہے علی ابن ابی طالب، یہ ہے امام، اس کو کہتے ہیں رسول کا جانشین. اب جب جواب ملا تھوڑا تسلی ہوئی. اب سیاست میں پڑ گئے لوگ. کہا مولا تو آپ یہاں کیوں ہیں، آپ کو وہاں ہونا چاہیے. اب شاید میرے مولا نے جواب دیا، تم کو جواب مل گیا نا، تمہارا کام ہو گیا، تم جاؤ. تم سیاست میں مت پڑو، کس کو کہاں ہونا چاہیے چھوڑو، اس چکر میں نہ پڑو. حق کا متلاشی خود بخود دروازہ ڈھونڈ کے چلا آئے گا علی کے پاس. تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان گرامی، آج دنیا اسی بات پر ہم سے ناراض ہے کہ ہم علی کے دامن سے وابستہ ہیں، جبکہ یقین جانیے یہ علی کی محبت ہم نے بازار سے خریدی نہیں ہے، یہ کسی سے چرائی نہیں ہے، کسی سے چھینی نہیں ہے. قرآن پڑھیے تو پتہ چلے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ محبت علی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، لطف خدا ہے. اللہ اسے دیتا ہے جسے خدا چاہتا ہے. اللہ یہ دولت سب کو نہیں دیتا، یہ اسے دیتا ہے جسے خدا چاہتا ہے. من یشاء، اللہ جس کو چاہے. یہ منتخب بندوں کو ملتی ہے دولت، یہ سلیکٹڈ افراد کو ملتی ہے دولت. تو جھگڑا ہم سے کیوں ہے بھئی؟ ہم نے کہیں چورایا تو نہیں، کسی سے چھینا تو نہیں ہے یہ دولت. اللہ نے دیا ہے تو لیا ہے. بھئی آپ تو پکی توحید کے قائل ہیں تو اللہ سے جھگڑا کرو، ہم سے جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اور آپ کا عقیدہ ہے کہ کائنات کا کوئی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا؟ بھائی آپ کہتے ہیں کائنات کا کوئی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو جب کائنات کا کوئی پتا اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا تو اہل بیت کی محبت بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ملتی۔ بھائی جب ہر جگہ خدا ہے تو یہاں بھی تو خدا ہے۔ جب کائنات کا پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں حرکت کرتا تو علی کی محبت بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ملتی۔ تو جھگڑا ہم سے مت کرو، اگر جھگڑا کرنے اور لڑنے کا شوق ہے تو اس سے لڑو جس نے تم کو نہیں دیا ہم کو دیا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس سے لڑنے کے لیے دنیا سے جانا پڑے گا، اس سے لڑنے کے لیے دنیا چھوڑنی پڑے گی، دنیا سے جانا پڑے گا، اور آپ دنیا سے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، دنیا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ ہم سے ایک مرتبہ کہہ کے دیکھیے دنیا چھوڑنے کے لیے، ہم فوراً تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جس دن دنیا چھوڑیں گے وہیں علی کا دیدار شروع ہو جائے گا۔ صلوات بر محمد۔ ہم سے کہہ کے دیکھیے دنیا چھوڑنا، فوراً تیار ہو جائیں گے۔ جس دن دنیا چھوڑیں گے وہیں علی آئیں گے۔ خود مولا نے فرمایا یا حار حمدان من یمت یرنی، اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ مومن ہوتا تو مسکراتا ہوا جاتا ہے، کافر ہوتا ہے تو کف افسوس ملتا ہوا جاتا ہے۔ کاش ان کا دامن تھام لیا ہوتا، کاش ان سے محبت کر لی ہوتی۔ اب کاش کاش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب جہنم کے فرشتے آپ کا کاش کاش کریں گے۔ جاؤ۔ ہم مرنے سے نہیں ڈرتے عزیزو، خدا شاہد ہے، اس لیے نہیں ڈرتے۔ سنیے جب آپ نے چھیڑ دیا ہے اور سن رہے ہیں کہ علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے۔ علی والوں کا مرنا بھی کوئی مرنے میں مرنا ہے، چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے۔ یہاں سب نے کیا رخصت، وہاں آئے علی لینے۔ جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے یہاں سب نے کیا رخصت، وہاں آئے علی لینے۔ ادھر سب رو رہے ہیں، ہم وہاں محفل سجا بیٹھے۔ ادھر سب نے کیا رخصت، ادھر آئے علی لینے۔ یہاں سب رو رہے ہیں، ہم وہاں محفل سجا بیٹھے۔ ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا، ایک نور سا پھیلا۔ ابھی میں قبر میں لیٹا ہی تھا، ایک نور سا پھیلا۔ میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے، میری بالی پہ آ کر خود علی مرتضیٰ بیٹھے۔ ادب کے ساتھ میں نے سر رکھا مولا کے قدموں پر، ادب کے ساتھ میں نے سر رکھا مولا کے قدموں پر۔ کہا اٹھو سناؤ بوذر و سلمہ بھی آ بیٹھے، کہا اٹھو سناؤ بوذر و سلمہ بھی آ بیٹھے۔ علم عباس کا آیا زیارت کو ملک اٹھے، علم عباس کا آیا زیارت کو ملک اٹھے۔ علم کے سائے میں جتنے تھے ماتمدار آ بیٹھے۔ عزیزو یہ کون آیا، یہ کون آیا کہ استقبال میں کل انبیاء اٹھے؟ یہ کون آیا کہ استقبال میں کل انبیاء اٹھے؟ نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے۔
نہ بیٹھے گا کوئی تب تک نہ جب تک فاطمہ بیٹھے، علی کے ذکر کی محفل سجی شہر خاموشہ میں، علی کے ذکر کی محفل سجی شہر خاموشہ میں، تھے جتنے با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے، تھے جتنے با وفا وہ سب کے سب محفل میں آ بیٹھے، اور نظامت کے لیے صدارت کے لیے تشریف لے آئے ابو طالب، صدارت کے لیے تشریف لے آئے ابو طالب، چچا کے پاس جا کر خود محمد مصطفیٰ بیٹھے، چچا کے پاس جا کر خود محمد مصطفیٰ بیٹھے، اور نظامت کے لیے مولا نے خود میثم کو بلوایا، نظامت کے لیے مولا نے خود میثم کو بلوایا، وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے، نظامت کے لیے مولا نے خود میثم کو بلوایا، وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے۔ آخری شعر جیسا سننا چاہیں سن لیں۔ نظامت کے لیے مولا نے خود میثم کو بلوایا، وہ لہجہ تھا کہ سب دانتوں تلے انگلی دبا بیٹھے۔ علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا، علی والوں کے نعروں نے رضا ایسا سما باندھا کہ خود مولا بھی اپنے نام کا نعرہ لگا بیٹھے۔ تو ہم موت سے گھبراتے نہیں، ہم موت سے ڈرتے نہیں، ہم تو موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں جو خود کہتے ہیں خدا کی قسم علی موت سے ایسے مانوس ہے جیسے بچہ ماں کے دودھ سے مانوس ہوتا ہے۔ ہمیں خوف ہی نہیں کہ ہم موت پہ گر پڑیں یا موت ہم پر آوے، ہم تو کربلا والوں سے وابستہ ہیں عزیزان گرامی، جنہوں نے موت کی حیثیت بتا دی کیا ہے۔ یہاں ننھے ننھے بچے حسین پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی، آج حکم ہوا کہ تھوڑا سا دیر تک مصائب پڑھا جائے اور سرکار سید الشہداء کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں طاقت دے کہ ہم مصائب جو پڑھنا چاہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں منتقل کر لے جائیں، پہنچا لے جائیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کربلا کی سب سے بڑی مصیبت میں، بلکہ یوں کہوں امام حسین کے مصائب میں سب سے عظیم ترین مصیبت ہے اہل حرم سے امام حسین کا رخصت ہونا، سیدانیوں سے حسین کا رخصت ہونا بڑی دردناک مصیبت ہے۔ نہ کوئی ذاکر بیان کر سکتا ہے، نہ مجمع میں برداشت کرنے کی قوت و طاقت ہے۔ یہی وجہ ہے آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مراشی نجفی علی اللہ مقامہ، ان کا وصیت نامہ مختلف زبانوں میں چھپا ہے، آپ پڑھیے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، مختلف زبانوں میں ہے۔ اب ان کا وصیت نامہ پڑھیے تب پتہ چلے گا عاشق اہل بیت کیسے ہوتا ہے، مجتہد کیسے ہوتا ہے۔ وہ وصیت کرنے اپنے وصیت نامے میں اپنے بیٹے سید محمود کو، میرے لال سید محمود، جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل کفن دے دیا جائے تو مجھے دفن کرنے سے پہلے سب سے پہلے معصوم قم کی زری کا طواف کروانا،
میرا جنازہ لا کر کے معصوم قم کی روضے کا طواف کرواؤ، اور طواف کروانے کے بعد شہزادی معصوم قم کے سرہانے میرا تابوت رکھ دینا، اور وہ امامہ جو میں اپنے سر پہ باندھا کرتا تھا اسے کھول دینا۔ امامے کا ایک سرا شہزادی کے روضے سے باندھ دینا، اور امامے کا دوسرا سرا میرے تابوت جنازے سے باندھ دینا، اور باندھنے کے بعد ذاکر سے کہنا امام حسین کی رخصتی پڑے۔ اس وقت کہنا میرے لال، اس وقت ذاکر سے کہنا امام حسین کی رخصتی پڑے۔ اب آپ اندازہ لگائے کربلا کی مصیبتوں میں عظیم ترین مصیبت ہے امام حسین کا بیویوں سے رخصت ہونا۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ اس منظر کو آپ کے سامنے پیش کروں، بس اتنا عرض کرتا ہوں کہ حسین کی کیفیت کیا تھی جب در خیمہ پر آئے ہیں رخصت آخر کے لیے۔ روایت کہتی ہے بال بکھرے ہوئے تھے حسین کے، لباس پر پیرہن پر علی اکبر کا خون لگا تھا، چہرے پر علی اصغر کا خون لگا، ہاتھوں میں حسین کے علی اصغر کے قبر کی تازہ مٹی تھی۔ ابھی ابھی قبر بنا کے آئے ہیں بچے کی، قبر کی مٹی ہاتھوں میں لگی ہے، سر کو جھکا کر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دی، یا زینب یا ام کلثوم یا فضت یا رقیہ علیکن من السلام، اے بیبیاں تم سب پر حسین کا آخری سلام۔ حسین رخصت آخر کے لیے آیا ہے۔ عزیزان گرامی دل کھول کے روئیے، آنسوؤں کو دبائیے گا نہیں، گریہ کریے، قاعدے سے گریہ کیجئے۔ شہزادی فاطمہ زہرا، آپ نے پوچھا تھا بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ آئیے بی بی اس ادارے جعفریہ میں دیکھیے، مرد و عورت بوڑھے بچے آپ کے لال حسین پر آنسو بہا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ جیسے یہ آواز عزیزو جناب زینب کے کانوں میں پہنچی، چاہنے والی بہن تڑپ گئی، باہر آئی، بھائی سے لپٹ گئی، بھیا مرنے کے لیے جا رہے ہو، رخصت آخر کے لیے آئے ہو، بھیا میں تمہیں مرنے کے لیے نہ جانے اجازت نہ دوں گی، اجازت نہیں دوں گی۔ روایت کہتی امام حسین نے اپنی انگشت شہادت سے جناب زینب کے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، پروردگار زینب کو میرے غم میں صبر دے دے۔ اللہ جب یہ کلمات حسین کی زبان سے نکلے ہیں تو وہ بہن جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی بھیا میں تمہیں جانے نہ دوں گی، فوراً پیچھے ہٹی، کہتی جاؤ میرے بھاجائے خدا حافظ۔ لیکن بھیا تھوڑی دیر کے لیے سنو، خیمے میں آ جاؤ، سیدانی آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ امام حسین نے پوچھا زینب یہ بیویاں کیسے رخصت کریں گی؟ کہا کچھ نہیں بھیا، خیمے کے اندر آ جائیے، بیویاں چاروں طرف سے حلقہ بنا کے کھڑی ہو جائے گی، آپ حلقے کے درمیان کھڑے ہو جائے۔ عزیزو زینب نے حسین کا ہاتھ پکڑا، خیمے کے اندر لائی، چاروں طرف سے بیویاں گھیر کے کھڑی ہو گئی، حسرت بھری نگاہوں سے حسین کو دیکھا، بہنوں نے بڑھ کے بھائی کو گلے سے لگایا، آواز دی بھیا خدا حافظ۔ اے میرے ماجائے حسین خدا حافظ۔ اب حسین رخصت ہو کے خیمے سے نکل رہے ہیں، اللہ اکبر، منظر عجیب کوہرام مچا ہوا ہے۔ میر انیس فرماتے ہیں، ان کی بیت سناتا ہوں، جب خیمے سے نکل رہے تھے میر انیس کہتے ہیں بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔ ننھی سی بچی فریاد کر رہی ہے بابا۔ اللہ اکبر۔ ٹھہریے، سنیے، امام حسین خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہیں،
نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں جانب دیکھا کبھی بائیں جانب دیکھا، سر جھکا کے فرمایا من یاتینی بجوادی، ارے کوئی ہے جو میرے گھوڑے کو میرے قریب لے آئے۔ زینب آگے بڑھی، میرے ماں جائے کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ عباس، اون و محمد، قاسم و اکبر، اے بھیا کوئی نہیں ہے، بہن موجود ہے، میں تمہیں گھوڑے پر سوار کروں گی۔ لجام فرس کو بہن نے تھاما، ایک ہاتھ سے بھائی کا بازو پکڑا، سوار ہو جاؤ بھیا۔ حسین کو پشت فرس پر سوار کیا۔ بس سنو عزیزو، دل کھول کے رو لو، حسین نے عنان فرس کو ہاتھوں میں لیا، گھوڑے کو مہمیز کیا، گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھا رہا ہے، پھر کوشش کی، گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھایا۔ جب گھوڑے نے قدم آگے نہ بڑھایا تو حسین جھکے، گھوڑے کے کان میں ایک جملہ کہا، میرے اسبِ با وفا، مجھے معلوم ہے تو صبح سے تھکا ہے، لیکن حسین آخری بار پشت پر سوار ہے، مجھے مقتل میں پہنچا دے۔ اب حسین تجھے کبھی زحمت نہ دے گا۔ اتنا جب کہا ہے تو بے زبان جانور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، سر کو اٹھایا، سمو کی طرف اشارہ کیا، حسین نے جھک کے دیکھا، 4 سال کی بچی سکینہ سمو سے لپٹی فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے۔ ماشاءاللہ کیا گریہ کر رہے ہیں۔ اللہ ان آوازوں پر رحمتیں نازل فرمائے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ دیکھا 4 سال کی بچی سکینہ ہے، سمو سے لپٹی فریاد کر رہی ہے۔ حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، جلتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئے، بچی کو گود میں بٹھایا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے، بابا کی ریش مبارک پر پھیرا، چہرہ دیکھا، بابا مرنے جا رہے ہو؟ بابا تمہیں معلوم ہے مجھے آپ کے سینے پہ نیند آتی ہے۔ اولاد والو سنو، کتنے ایسے ہیں جو 4 سال کی بچیاں ہوں گی، باپ بچیوں سے مانوس ہوتا ہے اور بیٹیاں باپ سے مانوس ہوتی ہیں۔ کائنات میں حسین جیسا باپ نہ ملے گا، سکینہ جیسی بیٹی نہ ملے گی۔ سکینہ نے کہا بابا مرنے کے لیے جا رہے ہو؟ بابا آخری بار مجھے اپنے سینے پہ سلا لو، میری آخری فرمائش پوری کر دو۔ سنو گے عزیزو، کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر حسین لیٹ گئے، سکینہ سے کہا میری لال میرے سینے پر لیٹ جا۔ سکینہ آئی، باپ کے سینے پر لیٹی، سر رکھا، نیند آ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین نے شانہ ہلایا، سکینہ اٹھو بیٹا، اجازت دے دو۔ سکینہ کو بیدار کیا، اب تسلی دے رہے ہیں، اب حسین تسلی دے رہے ہیں، بیٹا اب باپ کا سینہ نہ ملے گا، ماں کے پہلو میں سونا۔ نہیں سنیے، حسین نے تسلی دی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو لیا کرو بی بی۔ جیسے یہ جملہ کہا، سکینہ نے جواب دیا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی۔ یا اللہ فریاد۔ حسین اٹھے، گھوڑے پر سوار ہوئے، مقتل میں آئے، تلوار نکالی۔ لہذا روایت کہتی ہے حسین نے جب تلوار نکالی ہے تو دشمنوں کی فوجت کوفے کی دیوار سے ٹکرا رہی تھی، آواز آ رہی تھی الامان الحفیظ، حسین معاف کر دو، حسین پناہ دے دو۔ حسین نے گھوڑے کی لگام کھینچی، اب پناہ مانگ رہے ہو جب میرے عباس کو مار ڈالا، اب پناہ مانگ رہے ہو جب میرے قاسم کا لاشا پامال کر ڈالا، تمہیں پناہ نہ دوں گا۔ تم اتنے بڑے ظالم ہو کہ 6 مہینے کے بچے علی اصغر پر بھی رحم نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ روایت کہتی حسین کو چاروں طرف سے ظالموں نے گھیرا،
نیزے برسے، حسین پشت فرس پر ڈگمگانے لگے۔ روایت کہتی عزیزو جب حسین زخموں سے نڈھال ہو گئے تو ایک مرتبہ حسین کے ذوالجناح نے اگلے پیروں کو موڑا، حسین کو آہستہ سے زمین کربلا پہ گرایا۔ روایت کہتی ہے جب حسین زمین کربلا پہ آئے، بس اسی روایت پر مجلس تمام ہے عزیزو، حسین جب زمین پہ ہے، حسین کا گھوڑا چاروں طرف طواف کرنے لگا۔ جب دشمن قریب آتا تھا ٹاپے مار کے بھگاتا تھا، زخمی کرتا تھا، لوگ غصے میں آ کر کے تیر نکالے، چاہا گھوڑے کا نشانہ لے۔ پسر سعد نے کہا مسلمانوں اس گھوڑے کو تیر نہ مارو، یہ رسول کی سواری کا گھوڑا ہے۔ میں کہوں گا پسر سعد رسول کی سواری کے گھوڑے کو تیر نہ مارا جائے، مگر رسول کا نواسا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے کوشش کی حسین پشت پر سوار ہو جائیں، لیکن جب احساس ہوا گھوڑے کو جب احساس ہوا کہ اب حسین کے اندر طاقت نہیں ہے، سوار نہیں ہو سکتے، تو آخری ترکیب گھوڑے نے نکالی، اپنی زلفوں کو خون حسین سے رنگنے کے بعد خیمے کی طرف دوڑا، در خیمہ پر سیحا کیا، بیبیاں سمجھی مولا آئے، باہر نکلا کیا دیکھا، لگام لٹک رہی ہے، زین لڑکی ہے، سواری آئی ہے، سوار نہ آیا، بیبیاں گھیر کے کھڑی ہو گئی۔ بس سنو عزیزو، بیبیاں گھیر کے کھڑی ہو گئی، انہی بیبیوں کے درمیان 4 سال کی بچی آگے بڑھی، گھوڑے کی قدموں سے لپٹ گئی۔ ایک سوال سکینہ نے کیا، اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے، میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا مارا گیا؟ میں کہوں گا سکینہ تیرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ شین رو کر کہا الوداع 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 الوداع، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شین رو کر کہا الوداع 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 الوداع، آیا وقت سفر بہن آج ہم، آیا وقت سفر بہن آج ہم، ہیں جدا الوداع 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 الوداع، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شین رو کر کہا الوداع 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 الوداع، آیا وقت سفر بہن آج ہم، آیا وقت سفر بہن آج ہم، ہو رہے ہیں جدا الوداع رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شین رو کر کہا الوداع 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 الوداع، یہ شاہ بڑھ کے بہن کے گلے لگ گئے، اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے،
جس سے ڈرتی تھی تو وہ گھڑی آ گئی، چاروں طرف تیرگی چھا گئی، تیرگی چھا گئی۔ دشت پر ہال میں شام ہونے کو ہے، دشت پر ہال میں شام ہونے کو ہے، لو مسافر چلا الوداع 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 الوداع۔ رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے، شہ نے رو کر کہا الوداع 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 الوداع۔ لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں، ننھے سے ہاتھوں کے بوسے لیے، کے بوسے لیے۔ شہن حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے، شہن حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے، آہ بھر کر کہا الوداع 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 الوداع۔ بولا بیمار بیٹے سے آقا میرا، اب نہ آئے گا بیٹا بابا تیرا، بیٹا بابا تیرا۔ موت کی آہٹیں تیز ہونے لگی، موت کی آہٹیں تیز ہونے لگی، لو مسافر چلا الوداع 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 الوداع۔ جب تڑپ کر کہا میرے شیرو اڑا، زینب کے بھائی کو رخصت کرو، رخصت کرو۔ ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا، ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا، اے شہ کربلا الوداع 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 الوداع۔ ایسا ماتم کرو، ایسا ماتم کرو، پاک بی بی کہے مرحبا 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 مرحبا۔ گلتے ہوئے ایک ایک زخم سے، گلتے ہوئے ایک ایک زخم سے، آج آئے صدا الوداع 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 الوداع۔ حسین بے دلگیر حسین، حسین حسین ہائے حسین، رن میں ہے نالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، رن میں ہے نالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، رن میں ہے نالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین، رن میں ہے نالا کنا زینب دلگیر حسین 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 ہائے حسین۔ لو خبر درد کے بے پردہ ہے ہمشیر حسین 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 ہائے حسین، لو خبر درد کے بے پردہ ہے ہمشیر حسین 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 ہائے حسین، رن میں ہے نالا کنا زینب
کٹا تھا گلا، پریتی بہن بھائی کا کٹا تھا گلا، کچھ نہ بس کر سکا مجبور تھی ہمشیر حسین، کچھ نہ بس کر سکا مجبور تھی ہمشیر حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین، ہوتے عباس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال، ہوتے عباس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال، ہوتے عباس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال، ہوتے عباس جو زندہ تھی بھلا کس کی مجال، کرتا یوں آل نبی کی کوئی تشہیر حسین، کرتا یوں آل نبی کی کوئی تشہیر حسین، رن ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین، رن ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین، 700 کرسی نشینوں کا جہاں ہو مجمع، 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 ہے رسل واسطہ وہی وارث تطہیر حسین، ہے رسل واسطہ وہی وارث تطہیر حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین، بے خطا صبح پیمبر کا گلا کاٹا ہے، 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 شام و کوفہ میں تھی زینب کی یہ تقریر حسین، شام و کوفہ میں تھی زینب کی یہ تقریر حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین، رن میں ہے لالا کنا زینب دلگیر حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو، پابند نہ ہو آہیں، ہائے پابند نہ ہو آہیں، رونے پہ نہ پہرا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، تھی جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر، زندہ در زندہ ہائے زندہ در زندہ اس کے لیے قضا ہو، یا رب کوئی معصومہ زندہ میرا تنہا ہو، یا رب کوئی معصومہ
زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندان سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندان سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہے بھائی سے اور پھوپھی سے جس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی زندان میں نجفی یاد آئی سکینہ کی دل رو رو کہہ رہا ہے دل رو رو کہہ رہا ہے اپنا اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکیزہ چھدا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا